الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ہم پڑھ رہے تھے یہاں پہ کہ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ. انہوں نے یہ گمان کر دیا کہ ان کو کوئی فتنہ نہیں، ان کو مطلب آ جائے گا، کہ انہیں کوئی جو سزا ہے وہ نہیں مل جائے گی. تو پھر فعموا وصموا، تو وہ بلائنڈ ہو گئے، کیونکہ ہم نے کہا تھا عمیون، جیسے ہم بولتے ہیں سمن بکمن عمیون. سمن جو بہرے ہوں گے، بکمن جو گونگے ہوں گے، عمیون جو اندھے ہوں گے. تو فعموا وہ آ، اندھے ہو گئے، وصموا وہ بہرے ہو گئے. ثم تاب اللہ علیہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما دی. ثم عموا وصموا، لیکن پھر سے وہ پھر کیا ہو گئے، وہ مطلب اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے. ثم عموا وصموا، وہ پھر اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کثیر منہم، ٹھیک ہے، کثیر منہم، بہت سارے ان میں سے وہ اندھے بھی ہو گئے اور بہرے بھی ہو گئے. اللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ سب دیکھتا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. اچھا، یہ اصل کہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی سزا مترتب نہیں ہوگی، لیکن مذکورہ اصول الہی کے مطابق، اللہ کے اصول کے مطابق یہ سزا مترتب ہوئی کہ یہ حق کے دیکھنے سے مزید اندھے اور حق کے سننے سے مزید بہرے، اور توبہ کے بعد پھر یہی عمل انہیں دہرایا تو اس کی وہی سزا بھی دوبارہ مترتب ہوئی. اس کا مطلب اس نے یہ لکھا ہے کہ ان کو لگا کہ ہمیں کوئی فتنہ نہیں آ جائے گا، لیکن فتنہ یہی تھا کہ ان کو دین کی بات سمجھ نہیں آئی. وہ اندھے ہو گئے دین کی چیز دیکھنے سے، دین کی باتیں سننے سے، ٹھیک ہے. ان کے دل بھی جو ہے وہ غافل ہو گئے دین کی بات سمجھنے سے. تو یہی تو ہے سزا جو ان کو مل گئی اس چیز سے. جیسے ہم بولتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتی ہے پنشمنٹ. انسان بولتا ہے میں نماز نہیں پڑھتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کوئی مصیبت نہیں آتی ہے. حالانکہ یہ تو بڑی مصیبت ہوتی ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے. جو انسان نماز سے محروم ہوتا ہے وہی بڑی مصیبت ہوتی ہے اس کے لیے. اچھا، لقد کفر الذین قالوا، بتحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا ان اللہ هو المسیح هو عیسی ابن مریم، جن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پتہ ہے کون ہے، وہ مسیح بن مریم ہے. وہ ابن مریم ہے، وہ مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، لیکن خود کہا تھا مسیح نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا یا بنی اسرائیل. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، مسیح نے کہا تھا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، اے بنی اسرائیل تم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ربی و ربکم، جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. انہو من یشرک باللہ، یہ کہا تھا کس نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اپنے بنی اسرائیل سے، یعقوب کے اولاد سے، یعنی جو جتنے بھی آگے چل کے ان کی نسلیں. انہو من یشرک باللہ، بے شک جس نے شریک ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی ایک کو، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پہ جنت حرام کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو مشرک کی جنت حرام ہے. ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ ابدین جہنم ہوگا، نار ہوگا. وما للظالمین من انصار، اور جو ظالمین ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کا کوئی ہیلپر نہیں ہوگا، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلے یہاں پہ نا ان نے کہا کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جو اللہ تعالیٰ ہے وہی عیسیٰ بن مریم ہی اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 17 میں پڑھ لیا تھا ہم نے، وہاں بھی ان لوگوں نے ایسا کہا تھا. ٹھیک ہے، یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرما دیا گیا ہے، اور اس میں ان کے فرقے کے کفر کا اظہار کہا گیا ہے، جو مسیح علیہ السلام کو بالکل اللہ ہی مانتے ہیں. کچھ وہ بھی فرقے ان میں سے ہیں، مختلف فرقے ان میں سے، نستوریہ ایک فرقہ ہے، باقی باقی فرقے ہیں. تو یہ بالکل کفار ہے، اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ ہے، نعوذ باللہ. آج میں انشاءاللہ پارہ ختم ہو جائے گی، 6 پارہ بس طے پڑیں گے ہم آج. پھر اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہاں پہ جو آ گیا تھا پھر، کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تم سب کا رب ہے. یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل لعبد اللہ ربی و ربکم. ٹھیک ہے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو
جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ مسیح بن مریم علیہ السلام نے عالم شیر خارگی میں، جب وہ بچے تھے بہت زیادہ دودھ پیتے تھے ماں کا اس ٹائم پہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جب کہ بچے اس عمر میں قوت گویا ہی نہیں رکھتے کہ وہ بولنے کی طاقتیں رکھتے، سب سے پہلے اپنی زبان سے اپنی عبودیت کا اظہار فرمایا تھا. اور اس بچے نے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس ٹائم پہ ماں کی گود میں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا ہے نا. سورہ مریم میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ یہ آگے. اس کے بعد حضرت مریم مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں. صرف انہوں نے کیا کہا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا ہوں. عبودیت کا اظہار انہوں نے اپنی زبان سے کر لیا جب وہ اپنے گہوارے میں تھے، جب وہ اپنے بچپنے میں تھے، بہت زیادہ شیر خارگی میں تھے وہ. ٹھیک ہے. تو یہی دعوت یہاں بھی انہوں نے کہی. اس کے بعد جو بڑے ہو گئے انہوں نے کہا ان سے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. بے شک جو اللہ تعالیٰ ہے وہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 51 میں جہاں پڑھا تھا ہم نے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. اچھا، یہ وہی الفاظ ہے جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے سورہ مریم آیت نمبر 36 کے اندر. اور جب قیامت قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، اس کی خبر صحیح احادیث میں دی گئی ہے، اور جس پہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ وہ اتر جائیں گے آسمان سے، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف. تو ان نے بالکل اظہار برات کر دیا مشرکوں سے، اور یہ بھی کہہ دیا ان کو کہ جس نے شرک کر دیا اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اور اس پہ جنت حرام کر دی گئی ہے. من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اس کے بعد پھر جو آخر میں یہاں پہ آ گیا کہ وما للظالمین من انصار، یعنی مسیح علیہ السلام نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا جب وہ ماں کی گود میں یعنی کہ شیر خارگی کی میں حالت میں تھے. اچھا، پھر سن کہولت میں یہ اعلان فرمایا، جب بڑے ہو گئے کہولت میں اعلان فرمایا، اور ساتھ ہی شرک کی شناعت اور قباحت بھی فرما دی، بیان فرما دی. شناعت اور قباحت کتنی خطرناک جو ہے یہ شرک ہے، کتنا قبیح، کتنا برا ہے یہ، کہ مشرک پر جنت حرام کر دی گئی ہے، اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا جو اسے جہنم سے نکالے گا. جیسے کہ مشرکین سمجھتے ہیں کوئی ان کو ہیلپ نہیں کر پائے گا جہنم سے نکلنے کی مشرکوں کو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور ہمیں توحید پہ گامزن رکھے، اور ہمیں دعوت موقع دے، توفیق دے کہ ہم توحید کی دعوت دیں. اس سے یہاں پہ کمپرومائز بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیا کرے گا ان سے کمپرومائز یہاں پہ؟ تو اگر غیرت نہیں اٹھ جائے گی انسان کو، تو انسان کے پاس ایمان نہیں ہوتا ہے پھر. یہاں پہ کچھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ بولنا ہے توحید. ٹھیک ہے. لقد كفر الذين قالوا، بتحقیق کفار نے کہا، ان نے کہا لقد كفر الذين، بتحقیق جن نے کفر کر دیا، انہوں نے کہا لقد كفر الذين قالوا، کفار نے یہ کہا، بتحقیق انہوں نے یہ کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ. اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں نا پچھلے دنوں سے کہ ثلثیت اس کو بولتے ہیں، ثلثیت، ٹرینٹی ہے نا. ثلثیت بولتے ہیں عربی میں یا اردو میں، ثلثیت یا ثلثیہ. جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بناتے ہیں وہ ٹرینٹی ٹرائنگل بولتے ہیں اس کو. یہاں لکھتے ہیں کیا؟ فادر، سن اور ہولی اسپرٹ. یہاں لکھتا ہے، یہاں ہوتا لکھے کیا؟ از گاڈ. فادر از ناٹ، از ناٹ. فادر از ناٹ سن، سن از ناٹ ہولی اسپرٹ، از ناٹ ہولی اسپرٹ، از ناٹ فادر، از ناٹ. بیچ میں لکھتے ہیں ایسے، بیچ میں لکھتے ہیں فار گاڈ. یہاں پہ فادر از گاڈ، سن از گاڈ، ہولی اسپرٹ از گاڈ. تینوں گاڈ لیکن تینوں الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. تینوں کی ایسنس الگ الگ ہے. تھری گاڈ ہیڈس ان کو بولتے ہیں، ثلثیتس کو بولتے ہیں، فادر، سن، ہولی اسپرٹ. وہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. کفار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، از اے تھرڈ آف تھری. ٹھیک ہے. تیسرا ہے تین میں سے. ٹھیک ہے. وما من الہ، میں فادر. ٹھیک ہے. فادر سن ہو گیا کون؟ جیسس. اور ہولی اسپرٹ کون ہو گیا؟ ہولی اسپرٹ ہو گیا وہی. تو وما من الہ الا
الہ، لیکن کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک الا الہ واحد، صرف ایک معبود برحق ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، جو اللہ ہے، الالہ سے جو بن گیا ہے۔ فَإِن لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، بس اگر وہ باز نہیں آ جائیں گے اس سب سے جو کچھ وہ بولتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، بتحقیق، شورلی، ضرور بضرور، کفار کو ان میں سے منہم عذاب علیم، پکڑ لے گا، افلیکٹ کر دے گا کون؟ ایک دردناک عذاب ان کو پکڑ لے گا۔ یہاں پہ کیا، لیمسن، مس سے مس بولتے ہیں اس کو ٹچ کرنے کو، ان کو ٹچ کر دے گا، افلیکٹ ان کو کر دے گا، خطرناک پنشمنٹ اگر وہ اس سے باز نہیں آ جائیں گے، ثلثیت سے، شرک سے اگر وہ باز نہیں آ جائیں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا رہے گا؟ جہنم کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ لیمسن کا مطلب ہوتا ہے وہ ضرور چھوئے گا، ٹھیک ہے، وہ ضرور پہنچ جائے گا اس تک، افلٹ ہو جائے گا وہ عذاب علیم سے۔ تو یہ جو آیت ہے، وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے، لقد کفر الذین، وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے، الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے۔ ایک تو بولتے ہیں سیدھی جیزس از گاڈ جو اوپر آ گیا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ جو بولتے ہیں جیسے سن آف گاڈ، گاڈ از فادر اینڈ، مطلب اس کو ہم اللہ بولتے ہیں، اس کو یہ بولتے ہیں نعوذ باللہ کیا، فادر، اور سن اور ہول اسپرٹ، تو وہی اس کو بولتے ہیں اقانیم الثلاثہ، یا بولتے ہیں ثلثیت، اس سے پہلے میں بات کی تھی اس کے بارے میں، اقانیم ثلاثہ۔ اچھا، ان کی تعبیر اور تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین اختلاف ہے نا، وہ خود پاگل ہو گئے، ان کو خود سمجھ نہیں آتا ہے ہم کیا بول رہے ہوتے ہیں۔ ہم بولتے ہیں تین الگ الگ، بولے تین ایک ہی ہے، کیا یہ کیا پاگل بنے؟ یہاں سے بولتے ہیں ہم مونوتھیسٹک فیتھ فالو کرتے ہیں، یہاں سے تین سیدھے بولتے ہیں۔ تاہم صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الہ معبود قرار دیا، جیسے بولتے ہیں میری، اس کو بھی بات کرتے، اس کے بت بھی بن گئے ہوتے چرچ میں، جیسا کہ قرآن نے صراحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، ہم اس کے بعد پڑھیں گے کچھ آیتوں میں، انت قلت للناس اتخذونی وأمی الہین من دون اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا عیسیٰ علیہ السلام سے، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ تم مجھے بنا اور میری ماں کو الہ اللہ کے بغیر، ٹھیک ہے، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا؟ اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ اور مریم علیہ السلام نے دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنایا، اور اللہ تیسرا الہ ہوا جو ثالث ثلاثہ، تیسرے میں تیسرا کہلایا۔ پہلے عقیدے کی طرح بھی کفر ہے بالکل، دونوں کیا ہے؟ کفری عقیدے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے ہیں؟ ان کو کون سا چیز ان کو روکتا ہے توبہ کرنے سے؟ افلا یتوبون الی اللہ، اس شرک کے بعد کیوں نہیں توبہ کرتے اللہ تعالیٰ کی اور؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، کیوں نہیں یہ ایک خالص رب کے سامنے، ایک رب کے سامنے استغفار کرتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں؟ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ شرک بھی بخشنے والا ہے۔ اب بولا شرک نہیں بخشا جائے گا، وہ ہو گیا مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے ہر توبہ، ہر گناہ کی توبہ ہے، جو ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، وہ مرنے کے بعد ہے، میں نے بہت گناہ کیے تھے اور مر گیا میں، اب یہ تحت مشیت اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے انڈر ہے کہ وہ مجھے انشاء عذب و انشاء غفر، چاہے گا تو معاف کرے گا، چاہے گا تو عذاب کر دے گا مجھے، اگر میں شرک پہ مر گیا ہوگا، اگر میں باقی گناہوں پہ مر گیا ہوگا، شرک پہ نہیں مر گیا ہوگا، لیکن اگر میں شرک پہ مر گیا ہوگا، کیٹیگوریکلی میرے لیے جہنم میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی مطلب صورت نہیں بچنے کی اس چیز سے، وہاں پہ نہیں چلتا ہے رب کی مشیت، وہاں پتہ ہے رب کی وہ سنت ہے کہ وہ ڈالے گا ایک مشرک کو جہنم کے اندر بالکل، تو وہ گیا، لیکن کیا چل توبہ نہیں کر دیا ہوگا، لیکن دنیا میں توبہ کر سکتا ہے وہ انسان، تو وہی آ گیا فلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم۔ ما المسيح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح بن مریم لیکن صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا میسنجر، ایک رسول، قد خلت من قبله الرسل، اس سے پہلے گزر چکے بہت سارے رسول، وہ امہ صدیقہ، اور اس کی جو ماں ہے وہ صدیقہ ہے، وہ سچی ہے اس کی ماں، کون ماں اس کی ہے؟ مریم علیہ السلام، جو کہ عورتوں میں بڑا مقام رکھتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ام صدیقہ، جس کی ماں ہے وہ صدیقہ ہے، مریم علیہ السلام، اور کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ مطلب اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں یہاں پہ، جو جو خود ڈپینڈنٹ ہوا کس چیز پہ، وہ کیسے انڈیپینڈنٹ بینگ، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ جس تصور الہ، جس کو تصور خداوندی جو ہے، جو کنسپٹ آف کریٹر ہے، وہ تو ہم بولتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے نیسسرلی، کوئی نہ کوئی انڈیپینڈنٹ بینگ ہونا ہی چاہیے۔ تو جو ڈپینڈنٹ ہوگا فوڈ پہ، وہ کیسے ہم بول سکتے ہیں وہ خدا ہے؟ کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، آپ دیکھیں کیسے ہم ان کے لیے واضح کرتے آیات، ہے نا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے کہ آخر ڈیوائن ایٹریبیوٹس ہے کیا؟ وہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الصمد ہے نا۔ الصمد کیا ہوتا ہے؟ صمد کا مطلب ہوتا ہے بالکل انڈیپینڈنٹ، ایبسلیوٹ، بے نیاز، جس کو کسی کی حاجت نہیں ہے، جو ڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ ہم بولتے ہیں نا جو جو ساری یونیورس ہے نا، یونیورس میں ساری میں ڈیپینڈنٹ پراپرٹیز ہے نا۔ ابن سینا نے لکھا نا اس کے بارے میں، ابن سینا نے، یا جو ہے اس نے، امام غزالی نے جو کہا ہے انفائنٹ ریلیشن کے بارے میں، اس کو بولتے ہیں عربی میں یہ تسلسل الحوادث، تسلسل الحوادث، یعنی یہ میں لکھتا ہوں تسلسل الحوادث، حوادث، انفائنائٹ ریگریشن۔ مطلب دنیا میں دیکھیں گے نا، ہر چیز ڈپینڈنٹ دوسری چیز پہ ہوتا ہے نا، پھر وہ ہوتا ہے ڈیپینڈ کسی اور چیز پہ، کسی اور چیز پہ، ٹھیک ہے؟ تو انٹرڈیپینڈنسی بہت زیادہ ہے۔ آخر کار یہ ڈپینڈنٹ پراپرٹیز کے حامل صفات والے جو آ، مطلب کنٹینجنٹ بینگس ہے، کیسے چلتے ہیں؟ تب تک یہ کام نہیں کیسے چلتا؟ اس کو کیا ہو گیا تھا اچانک سے؟ ہم کہاں پہ تھے؟ میں ہم یہاں پہ تھے نا، شاید آپ کو آواز آئی تھی میری ابھی تک آپ کو؟ لیٹ آئے گی شاید آپ کو آواز۔ ہاں ہم کہاں کہاں تک بولا تھا میں نے آپ کو؟ ہاں میں بول رہا تھا کہ جو یونیورس ہے، یونیورس یہاں پہ ڈیپینڈنٹ پراپرٹیز ہے پوری یونیورس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم بولتے ہیں یونیورس جو ہے وہ اگر کچھ کاز ہے، کسی ایونٹ کا کوئی کاز، فار ایگزامپل کاز، ہم یونیورس جو ہے وہ کازڈ ہے نا، وہ آئی ہے وجود میں، یونیورس از کازڈ، اس کا کاز کچھ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب جس کا کاز ہم بولتے ہیں وہ خدا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم اس کو بولتے ہیں گاڈ، انڈیپینڈنٹ بینگ۔ اب لیکن مسئلہ جو یہ کاز ہے یہ ان کاز ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ ان کاز، کیونکہ اگر یہ بھی کاز ہی ہوگا اور ڈپینڈنٹ ہوگا تو ہمیں جانا چین میں پیچھے پیچھے پیچھے، اور یہ ہو جائے گا برابر انفینٹ تک، ختم نہیں ہو جائے گا یہ چیز۔ تو جو خدا کا تصور ہے وہ بولا ہی جاتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ بینگ ہے، کیا ہے؟ بائی ڈیفینیشن انڈیپینڈنٹ بینگ، اور کیا؟ سیلف سفیشینٹ، اس کو بولتے ہیں سیلف سفیشینٹ انڈیپینڈنٹ، یا سیلف سبسسٹنگ بولتے ہیں، سیلف سبسسٹنگ، ٹھیک ہے؟ ان کازڈ، کازڈ، ان کریٹڈ، کریٹر، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ مثال دی ہے کہ وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی کہ کھانا کھانے والے جو اینٹیٹیز ہوں گے وہ گاڈ نہیں ہو سکتے، وہ انسان ہوگا، انسان ہی کھانا کھاتا ہے جو ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کھانے پہ۔ خدا تو انڈیپینڈنٹ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ صمد ہے۔ ثم ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیں کس طرح سے وہ پھرے جاتے ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اچھا پہلے دیکھیں یہاں تفسیر میں کیا آ گیا؟ دیکھیے پہلے یہاں پہ آ گیا نا صدیقہ، کی معنی ہے مؤمنہ اور ولیہ کے مطلب میں یہاں پہ آ جاتا ہے یہ، ہے نا؟ وہ ام صدیقہ، اس کی جو ماں ہے وہ سچی ہے، یعنی کہ اس کی جو ماں ہے وہ مومنہ ہے، مؤمنہ، اور وہ ولیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ولی، یعنی وہ بھی حضرت مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والوں اور ان کی تصدیق کرنے والوں میں سے تھی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ نبیہ، پیغمبر نہیں تھی، ہے نا؟ کوئی نبیہ نہیں آئی ہے ابھی تک، ابھی تک کیا کبھی نہیں آئی تھی، کوئی پیغمبر عورت نہیں آئی ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو وہم ہوا اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام سمیت حضرت سارہ، ٹھیک ہے، جو ام اسحاق اس کو بولتے ہیں، ام اسحاق علیہ السلام، حضرت سارہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبی قرار دیا، ٹھیک ہے نا؟ ام اسحاق علیہ السلام، مطلب اسحاق علیہ السلام کی جو ماں تھی نا سارہ، مطلب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو تھی سارہ، تو کچھ نے کہا وہ سارہ جو تھی وہ پیغمبر تھی، ایسی جو نبیہ تھی وہ، ایسی جو یہ تھی کون،
مریم علیہ السلام وہ پیغمبرہ تھی، وہ نبیہ تھی، ٹھیک ہے، یہ بالکل باطل ہے۔ استدلال اس بات سے کیا کہ اول و ذکر دونوں سے فرشتوں نے گفتگو، اگر گفتگو کی ہے تو فرشتے تو انسان سے بات نہیں کرتے، وہ پیغمبروں سے ہی بات کرتے، تو وہ کیا تھے؟ وہ نبی تھے، لیکن استدلال صحیح نہیں ہے۔ اور حضرت موسیٰ یعنی کہ مریم علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یہ گفتگو وحی اور نبوت کی دلیل ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ دلیل ایسی نہیں جو قرآن کی نص صدی کا مقابلہ کر سکے۔ قرآن نے صراحت کی ہے کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ مرد تھے نا، قرآن کا ہے بالکل، الا رجال نوحی الیہم، مرد ہے جن پہ وحی کی گئی ہے، قرآن صراحت کے ساتھ بول دیا گیا ہے۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اچھا ایک اور چیز یہاں پہ آ گیا، یہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دونوں کی الوہیت الہ ہونے کی نفی ہے اور بشریت کی دلیل ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، کانا یاکلان الطعام، وہ کھانا کھاتے تھے، تو ان کی یہ الہ ہونے کی نفی ہے، ان کی الوہیت کی نفی ہے اور بشریت کی دلیل ہے، پروف آف دیر بشریہ، ٹھیک ہے، وہ یہی ہے کہ وہ کھانا کھاتے تھے، کیونکہ کھانا پینا یہ انسانی حوائج اور ضروریات میں سے ہے، انسانی جو ہے نیڈس میں سے ہے، ضروری نیسیسٹیز میں سے ہے۔ جو الہ ہوگا وہ تو ان چیزوں سے ماورا ہے بالکل، بلکہ وراء الورا ہوتا ہے، بالکل دور ہوتا ہے ان سے، اس کو ان سب چیزوں سے فرق نہیں پڑتا، اللہ اللہ تعالیٰ کو سیدھی سی بات ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، ہم انسان، ہم مخلوق، ہم کریشن جو ہے وہ ساری ڈیپینڈنٹ ہے۔ سب سے بڑی دلیل بتا کیا ہے؟ یونیورس جو ہے وہ کریٹڈ ہے، کیا ڈیپینڈنٹ ہے؟ بتا ہے انڈیپینڈنٹ یہاں کچھ بھی ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہ سیدھے کرتا ہے مطلب اشارہ انڈیکیٹ کہ کوئی نہ کوئی خالق ہونا چاہیے جو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، جس نے بنائی ہے یونیورس۔ یہ لاجیکل نیسیسٹی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا لاجیکل نیسیسٹیز کو بولتے ہیں، لاجیکل نیسیسٹیز، جیسے ہم بولتے ہیں آخرت پہ ایمان رکھنا لاجیکل نیسیسٹی ہے، اگر انسان ایمان نہیں رکھے گا تو جیسے مانی آپ، تڑپ ہوتی ہے انسان کو نا اندر سے کچھ چیزوں کی، وہ پوری کیسے ہو جاتی ہے وہ چیز کرنے سے، فار ایگزامپل مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب پیاس ختم کیسے ہوتی ہے؟ پانی سے، اگر میں پانی پیوں گا تب جا کے میری پیاس ختم ہو جائے گی، ہے کہ نہیں؟ سچ بات ہے، مجھے پیاس لگی اور تو اگر مجھے یہ اندر سے یہ پیاس ہے نا، تھرس جو ہے، یہ میری ہوا ایک حاجت میری اندر سے ہے یہ تھرسٹ، تو یہ مجھے کیوں ہے؟ کیونکہ پانی دنیا میں موجود ہے، مجھے بھوک محسوس ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں کھانا موجود ہے، ہمیں ایک کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ ہمیں نالج چاہیے، ہمیں علم چاہیے، قرآن سمجھیں ہم، ایسا کیوں کہ نالج ہے دنیا میں، تو جو بھی ہمارے نیڈس ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمیں ملتا ہے آبجیکٹ، ٹھیک ہے، کیا ملتا ہے؟ آبجیکٹ جو سیٹسفائی کرتا ہے ہمارے نیڈس کو، تو سب سے عظیم نیڈ جو انسانیت کی ہے، پوری دنیا کی ہے، ہر ایک انسان کی ہے، وہ یہ کہ میری جو لائف ہے وہ اٹرنل ہونی چاہیے، میری لائف مرنے کے ٹائم پہ اسٹاپ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اٹرنل لائف مجھے ملنی چاہیے، اس کو بولتے ہیں آبجیکٹیولی، آبجیکٹیو میٹا فزیکل ٹروتھ، ہر انسان کو یہ فیل ہوتا ہے، کوئی بولے گا میں چاہتا ہوں مجھے میری لائف اٹرنل بس میں ختم ہو جاؤں تو بس نہیں، ہر کوئی چاہتے ہیں مزے کرنا زندگی مطلب زندگی بڑی ہونی چاہیے، تو اب دیکھیں آرگومنٹ کیسے ہے، اگر انسان کے اندر نیچرل آبجیکٹیو نیچرل ڈیزائر نہیں، جب میں نے پچھلی بار ڈیبیٹ کرتا نا اویس اقبال کے ساتھ ایتھیس کے ساتھ، اب میں اس کو پورا ہی والا مثال دی میں نے اس کو وہاں سے پورا اچھا تو مجھے پھر خواہش ہے کہ مجھے کوئی جہاز ہونا چاہیے، مجھے ہوگا، اس کو دماغ کو بات کو سمجھ جائے گا، میں کہا یہ نیچرل ڈیزائر ہونی چاہیے، یہ تو کوئی وہ بھی کوئی بھی ڈیزائر بنا لے گا خود بخود، یہ تو کیا نیچرل جو ہمیں ان بیولڈ ڈیزائر جو ہمیں ہونی ہوگی وہ والی، اگر دنیا میں جہاز ہوتا ہی نہیں تو اس کو ہوتی جہاز کی تڑپ نہیں، اگر وہ اگر دنیا میں آتا اس کو کھانے کی ڈیزائر ہوتی کیونکہ وہ نیچرل ہے ساری چیزیں، ٹھیک ہے، اس کا دماغ اتنا خراب ہو گیا، ورنہ کتنا بڑا آرگومنٹ ہے، اس سے بڑا آرگومنٹ کوئی ہے ہی نہیں آخر کی دلیل کے بارے میں، تو قرآن بھی کہتا ہے اس کے بارے میں، اس آرگومنٹ کے بارے میں، تو مسئلہ کیا ہے؟ میں بھول گیا میں کیا بول رہا تھا، ہاں میں بول رہا تھا کہ سیم ایسے ہی اگر ہمیں بہت زیادہ تڑپ ہے اندر سے دل کو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریوارڈ ملنا چاہیے اٹرنل، اور لائف ہونی چاہیے کیا؟ بڑی لائف ہونی چاہیے، تو اس کا ہمیں ایک آبجیکٹ نیسسرلی ہونا ہی ہونا چاہیے، اس کو بولتے ہیں آفٹر لائف، کہ جو طرف ہمیں اندر سے ہے ہمیں اٹرنل ریوارڈ ملنا چاہیے، یہ کیوں ہے؟ کیونکہ موجود ہے آخرت اس کے لیے، وہ ختم کرنے کے لیے وہ تڑپ اندر سے، جیسے پانی ہوتا ہے موجود کیونکہ پیاس لگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پانی سے، تو یہ آرگومنٹ ایسے ہے کہ فار ایوری نیچرل
objective natural desire, you can see the object of desire with which you can fulfill your need. تو اب کیا ہے نا لاجیکل نیسیسٹی اب ہے یہ. اگر مجھے پیاس لگ رہی ہے تو لاجیکل نیسیسٹی کیا بولتی ہے؟ پانی ہونا چاہیے. تو اگر مجھے آخرت کی پیاس ہے تو آخرت ہونی چاہیے. تو ایسے ہی ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کر دیا اور تم ہماری اور واپس نہیں لوٹو گے؟ یعنی کہ اس کو ان کو بولتے ہیں الآیت التحززیہ. جیسے انسان کو دلن لگ جاتی ہے ان آیات سے کہ وہ غور کرتے ہیں مقصد پہ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میں ایک مقصد کے تحت ہی بھیجا گیا ہوں اس دنیا کے اندر. قل اتعبدون من دون اللہ. آپ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا. اس کی تم عبادت کرتے ہو جو نہ ہی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی تمہیں نفع پہنچا سکتا ہے. واللہ هو السمیع العلیم. اور جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ہر چیز سننے والا اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. واللہ سمیع علیم. واللہ هو السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پہ یہ اے پیج مڑ نہیں رہا ہے اس کو. اس کے بعد قل یا اہل الکتاب. آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم. تم مت کرو غلو اپنے دین کے اندر غیر الحق. جو حق کے بغیر نہ حق تم مت کرو. مطلب غلو ایکسیڈ اپنے دین کے اندر تم مت کرو. مطلب غلو سے کام نہ لو. ولا تتبعوا اهواء قوم. تم مت کرو فالو کسی قوم کے ڈیزائرز کو. قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا. بتحقیق وہ گمراہ ہوئے اس سے پہلے اور انہیں گمراہ کر دیا بہت ساروں کو. وضلوا عن سواء السبيل. اور وہ صحیح راستے سے سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ مشرکوں کی کم عقلی کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ ایسوں کو انہیں معبود بنا رکھا جو کسی کو نفع پہنچا سکتے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے. بلکہ نفع نقصان پہنچانا تو کجا، وہ کسی کی بات بھی سنتے ہی نہیں تھی. کسی کا حال بھی جاننے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. یہ قدرت صرف اللہ کے اندر ہی ہے. اسی لیے حاجت روا اور مشکل کچا بھی کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہی. پھر جو ہمیں سیکنڈ پوائنٹ آ گیا کہ اپنے دین میں ناحق گلون اور زیادتی نہ کرو. یعنی اتباع حق میں حد سے تجاوز نہ کرو. اس کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں مبالغہ کر کے انہیں منصب نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت پہ فائز مت کر دو. ٹھیک ہے. جیسے عیسیٰ اسلام کے معاملے میں تم نے غلو کر دیا. غلو ہر دور میں شرک و گمراہی کا سبب بن گیا ہے. ٹھیک ہے. انسان کو جس سے عقیدت و محبت ہوتی ہے وہ اس کی شان میں خوب مبالغہ کرتا ہے نا. ایگزیجریٹڈ وے میں بول رہے ہیں. وہ امام اور دینی قائد ہے تو اس کو پیغمبر کی طرح معصوم سمجھتا ہے. بولتا ہے غلطی نہیں کرتا ہے میرا امام. ٹھیک ہے. اور پیغمبر کو خدائی صفات سے متصف بنا دیتا ہے. بدقسمتی سے مسلمان بھی غلو سے محفوظ نہیں رہ سکے. انہوں نے بعض ائمہ کی شان میں اتنا غلو کر دیا. ان کے کول کو جو ہے اتنا اوپر کر دیا کہ رسول وسلم سے بھی اوپر کر دیا. ترجیح دے دیا اس کو ہی. ٹھیک ہے. تو غلو نہیں کرنا ہے کسی کی ذات کے اندر. پھر یہاں پہ تھرڈ پوائنٹ آ گیا کہ یعنی اپنے سپہ لوگوں کے پیچھے مت لگو جو ایک نبی کو الہ بنا کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو گمراہ کر دیا. قد ضلوا واضلوا كثيرا. ہے نا. قد ضلوا واضلوا كثيرا. قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا جو یہاں پہ آ گیا تھا. اچھا. یعنی اس کے بعد ایک اور پوائنٹ یہاں پہ آ گیا. فورتھ پوائنٹ وہ نیچے ہے. لعن الذین کفروا. لعنت کر دی گئی کفار پہ من بنی اسرائیل سے علی لسان داود. داود کی زبان سے. داود علیہ السلام کی زبان سے جو ہے. ٹھیک ہے. زبان پر. وہ عیسیٰ بن مریم اور عیسیٰ بن مریم ذالک بما عصوا. یہ اس سبب سے ہو کہ انہیں نافرمانی کرتی. وہ کانوا یعتدون. اور وہ حد سے آگے بڑھے جاتے تھے. تو حضرت عیسیٰ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ان پہ اور حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی لعنت ان پہ کی گئی. یعنی کہ زبور میں جو حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل میں جو حضرت عیسیٰ السلام پر نازل ہوئی، اب اب یہی لعنت قرآن کریم کے ذریعے ان پہ کی جا رہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا. اس کے بعد اچھا لعنت کے اسباب کیا کیا ہوتے ہیں؟ کیسے ایک شخص جو ملعون بن جاتا ہے؟ وہ بن جاتا ہے مستحق لعنت کا. نمبر ون عصیان، گناہ کرنا، ڈس اوبیڈینس کرنا، نافرمانی کرنا. ہے نا. اسو تو وہی عصیان. نمبر دو واجبات ترک کرنا، محرمات کا ارتکاب کر دینا. ٹھیک ہے. ان نے اللہ کی نافرمانی کر دی. نمبر دو اعتداء.
وہ کانوا یعتدون اعتدا سے بن گیا ہے، یعنی کہ حد تجاوز کرنا، دین میں غلو کرنا، بدعات جو ایجاد کرنا۔ ٹائم بچ گیا 8 منٹ، ابھی یہاں سے پڑھنے 2 پیج، ہم جلدی پڑھیں گے اب کیونکہ آج پارہ ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوه، وہ نہیں روکتے تھے برے چیزوں سے جو کرتے تھے، اس سے وہ نہیں روکتے تھے۔ یتناہون کا مطلب ہوتا ہے وہ باہم نہیں روکتے تھے ایک دوسرے کو، یہ باب تفاعل ہے نا، تفاعل يتفاعل، تناہا یتناہا، یہ باب تفاعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے آپس میں روکنا ایک دوسرے کو۔ تو کانوا لا یتناہون، وہ نہیں روکتے تھے آپس میں ایک دوسرے کو، عن منکرن، ہر اس برے چیز سے، فعلو جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ وہ نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، برائی سے روکتے نہیں تھے وہ۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا ہے جو کچھ انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہے؟ لبئس ما کانوا یفعلون۔ اچھا، اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ اس پر مستزادیہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے، یعنی کہ لعنت کا سبب یہ بھی ہے کہ انہیں ایسا کر دیا جو بجائے خود ایک بہت بڑا جرم ہے۔ بعض مفسرین نے اسے ترک نہی کو عصیان اور اعتداء قرار دیا ہے، کہ ترک نہی کرنا، پروہیبیشن نہیں کرنا، مطلب ترک نہی مطلب کیا؟ نہیں روکنا گناہوں سے، تو اس سے وہی عصیان ہے اور وہی اعتداء ہے جو لعنت کا سبب بنا ان کے لیے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں برائی کو دیکھتے ہوئے برائی سے نہ روکنا بہت بڑا جرم اور لعنت اور غضب الہی کا سبب بن جاتا ہے۔ حدیث میں بھی اس جرم پر بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا سب سے پہلا جو نقص جو بنی اسرائیل میں داخل ہوا وہ یہ تھا کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو برائی کرتے ہوئے دیکھتا تو کہتا اللہ سے ڈرو اور یہ برائی چھوڑ دو، یہ تیرے لیے جائز نہیں، لیکن دوسرے روز پھر اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اسے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے میں کوئی آر اور شرم محسوس نہ ہوتی، یعنی اس کا ہم نوال اور ہم پیالہ اور ہم نشین بن جاتا، در حالانکہ ایمان کا تقاضا اسے نفرت کرنا اور ترک تعلق کرنا تھا، جس پر اللہ تعالیٰ نے اس کے درمیان آپس میں عداوت ڈال دی اور وہ لعنت الہی کے مستحق قرار پائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، تم لوگ ضرور نیکی کو نیکی کا حکم دیا کرو اور برائی سے روکا کرو، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیا کرو، ورنہ تمہارا حال بھی یہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہوا کہ وہ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ ایک دوسری بات میں آ گیا کہ اس فریضہ کو ترک کرنے پہ وعید سنائی گئی کہ تم عذاب الہی کے مستحق بن جاؤ گے اور پھر تم دعائیں مانگو گے لیکن وہ قبول نہیں ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ترا کثیر منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سارے یتولون الذین کفروا، وہ کفار سے جو ہے وہ محبت کرتے، ان سے ان کو دوست بناتے، ان کو الائز بناتے۔ لبئس ما قدمت انفسہم، بہت برا ہے جو کچھ انہوں نے اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج دیا، برے اعمال۔ ان سخط اللہ علیہم، کہ ناراض ہو گیا ان سے اللہ تعالیٰ، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ اہل کفار سے دوستان تعلق کا نتیجہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کا سبب کہ ناراضی کا جو رزلٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور اس کا مطلب یہاں پہ جو آگے نا آ، اس کے بعد وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالنَّبِيِّ، اگر انہوں نے ایمان لایا ہوتا اللہ پہ اور نبی پہ وسلم، وما انزل الیہ، اور جو کچھ نازل کیا گیا اس کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور، وما اتخذوهم اولیاء، وہ نہیں بناتے ان کو اپنا الہی، کفار کو نہیں بناتے اپنا دوست وہ، ولکن کثیر منهم فاسقون، لیکن ان میں اکثر لوگ جو ہے وہ فاسق ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر سے ایمان میں ایمان ہوگا نا، وہ کافر سے دوستی نہیں کر سکتا ہے نا، اس کو برداشت ہے اس سے دوستی کرنا۔ اس کے بعد لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، بتحقیق آپ پائیں گے بہت زیادہ شدید، ٹھیک ہے، آپ شدید پائیں گے ان کو عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر، للذین آمنوا اليہود، آپ پائیں گے شدید عداوت کے اندر ایمان والوں کی عداوت جن کو ہوگی، للذین آمنوا، ٹو دوز ہو بلیو، الیہود، یہودیوں کو، یعنی کہ یہودی جو ہے وہ اسٹرانگیسٹ انیمٹی رکھتے ہیں، اسٹرانگیسٹ دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، والذین اشرکوا، اور وہ جن لوگوں نے شرک کر دیا، جو پولیتھیسٹ ہے، وہ بھی بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں مسلمانوں سے، عداوت رکھتے ہیں ان سے، لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً، لیکن آپ پائیں گے ضرور بضرور ان میں سے جو قریب ہوں گے، اقربہم مودۃ، یعنی کہ وہ قریب ہوں گے محبت کے اندر، افیکشن کے اندر، نیرسٹ آف دیم جو ہوں گے، للذین آمنوا، ایمان والوں کے ساتھ جو ہوں گے، الذین قالوا، وہ ہوں گے جنہوں نے یہ کہا انا نصارى، ہم کرسچنز ہیں، مطلب کمپیئر ٹو جیوز اینڈ پولیتھیسٹ، کمپیئر ٹو جو ہے یہودی اور مشرکین، جو نصارہ جو کرسچنز ہے وہ زیادہ محبت رکھتے ہیں مسلمانوں سے، اتنی وہ عداوت نہیں رکھتے۔ ذالک بأن منهم قسیسین، یہ اس وجہ سے کہ ان میں سے کچھ جو ہے وہ قسیسین گزرے ہیں، ٹھیک ہے؟ قسیسین جو ہے نا، قسیسین یہاں پریسٹ لکھا ہے یہاں پہ، اس کا مطلب ہوتا ہے عیسائی عالم اور درویش، ہے نا، پریسٹ عیسائی عالم و درویش، وہ رہبان، کیونکہ ان میں سے کچھ قسیسین ہیں جو عیسائی عالم درویش ہے، اور رہبان، رہبان بولتے ہیں اصلی کس کو؟ مونک، اس نے یہاں پہ لکھا ہے جو نا زاہد ہوگا، زاہد،
زاہد کا مطلب ہے زہد و تقوا بولتے ہیں، زاہد کا مطلب ہے ترک دنیا، جو دنیا چھوڑ دیتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا ہے دنیا کی چیزوں سے، مشاغل سے، اٹیچمنٹ سے، کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اس کو بولتے ہیں کہ زاہد انسان ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے سول ہوتی ہے وہ فری ہو گئی ہوتی ہے ان سب بکواسات بکواس چیزوں سے. تو زاہد تارک دنیا کو کہتے ہیں. جو اہل کتاب درویشوں کو بولتے تھے کیا؟ زاہد، مطلب رہبان. اہل کتاب جو درویش تھے نا ان کو بولتے رہبان. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. کون؟ کس چیز میں سے؟ کچھ جو کسی سین اور مونک سے، رہبان اور کسی سین جو ہے جو عیسائی عالم ہے اور جو زاہد ہے جو ترک دنیا کرتے ہیں، تو ان میں سے وہ ہے، اس لیے ان میں سے کچھ لوگ جو ہے محبت ہی کرتے ہیں مسلمانوں سے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا، ایک منٹ مطلب آ گیا ہے سورہ. ہاں یہ تو ہے، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 7 پارہ. میں زیادہ جلدی پڑھ گیا، اتنا جلدی پڑھنا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ 7 پارہ. اب کلاس ختم ہونے والی، اب یہاں تفصیل سے کچھ لکھا ہے دیکھیں. اس لیے کہ یہود کے اندر عناد اور حجود ہے. عناد اور حجود، حجود کس کو بولتے؟ نہیں حجود نہیں، جہود لکھا ہے اس میں، بول رہا ہوں حجود. جہود، ٹھیک ہے. جہادہ بولتے ای انکرا، جہادہ ای انکرا. جہادہ کا مطلب ہوتا ہے کیا عربی میں؟ انکرا، انکار کر دینا، ٹھیک ہے. جحود بولتے کس کو؟ انکار کر دینے کو. تو یہودیوں میں جو عناد تھا، دشمنی تھی، عداوت تھی، جحود تھا، انکار تھا، حق سے اعراض و استکبار تھا، تکبر تھا، اور اہل علم و ایمان کے تنقید کا جذبہ بہت ان میں پایا جاتا تھا. یہ وجہ ہے کہ نبی کو انہیں قتل کر دیا، ان کی تکذیب کر دی، ان کا شعار بن گیا یہ. حتیٰ کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی بھی کئی مرتبہ سازش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو بھی کیا، اور ہر طرح کا نقصان پہنچانے کی مذموم سعی کی. اور اس معاملے میں مشرکین کا حال بھی سیم ہے. پھر آگے یہاں پہ جو رہبان ہے اور جو قسیسین ہے، اس یہاں پہ وہ لکھا ہے کہ رہبان سے مراد نیک، عبادت گزار اور گوشہ نشین لوگ ہیں، اور قسیسین سے مراد علماء و خطبہ ہے، یعنی ان عیسائیوں میں علم اور تواضع ہے. اس لیے ان یہودیوں کی طرح جحود اور استکبار نہیں ہے. الازی دینی مسیحی میں نرمی اور عفو درگزر کی تعلیم کو امتیازی حیثیت دی گئی ہے کرسچینٹی کے اندر. حتیٰ کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارے دائیں رخسار پہ مارے تو بائیں رخسار کو پیش کر دو، یعنی لڑو مت. وہ جو اسے مسلمانوں کے بنسبت یہودیوں کے زیادہ قریب ہے. یہ عیسائیوں کا بھی بس یہودیوں کے مقابلے میں ہے. تاہم جہاں تک اسلام دشمنی کا تعلق ہے، کم و بیش کچھ فرق کے ساتھ اسلام کے خلاف یہ عناد عیسائیوں میں بھی موجود ہے، لیکن کمپیرزن میں ان میں کم ہے. جیسا کہ سلیب اور ہلال کی صدیوں پر محیط مارکہ آرائی سے واضح، اس کا سلسلہ تاج، مطلب ان نے بہت زیادہ کروسیڈس ہوئے، باقی باقی جو جنگیں ہوئی ہے. اور اب تو اسلام کے خلاف یہودی عیسائی دونوں سب مل گئے، اور دونوں ان کے خلاف جو ہے آپ نے دوستی کی ہے، ہمارے خلاف دشمنی کی ہے. کمپیئر ٹو یہودی ان میں کم بکس ہوتا ہے، کمپیرزن کے لیے سمجھنا ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اس کے ساتھ الحمدللہ ہم نے آج چھٹی پارہ بھی پڑھ لی الحمدللہ. کل سے ہم پڑھیں گے 7 پارہ. اس کا مطلب